اب سوال یہ ہے کہ قربا سے مراد وہ کون سے رسول کے رشتہ دار ہیں جو رسول کے قریبی ہیں؟ کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس روایت کو زمخشری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، اسی طرح طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا، بہت سے اور مفسرین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت اور مودت خالق کائنات نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، وہ ہستیاں جن کی محبت تمہارے اوپر خالق کائنات نے واجب قرار دی ہے وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ تو رسول خدا نے واضح کر دیا کہ قربا سے مراد کون لوگ ہیں۔ اسی طرح زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زہرا کے گھر سے گزر رہے تھے تو وہاں رک کر ارشاد فرمایا، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، کہ میں اس شخص سے دوستی رکھتا ہوں جو ان سے دوستی رکھتا ہے، اور میں اس شخص سے دشمنی رکھتا ہوں جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، اور واضح کر دیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے۔ اسی طرح حدیث ثقلین کے اندر بھی ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اگر ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں کبھی جدا ہونے والی نہیں ہیں یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ بتا دیا رسول خدا نے کہ یہ قرآن اور اہل بیت یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ قرآن صامت ہے اور یہ اہل بیت قرآن ناطق ہیں، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے ہیں، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے راستے پر چلو تو ان سے رہنمائی حاصل کرو، اگر ان سے رہنمائی حاصل کرو گے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم نجات پا جاؤ گے، اگر تم ان سے تخلف کرو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔